ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ تو حق پہ ہے، میرے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد وہ تمام شرک پہ تھے، نہ حق تھے، تو میرے خاندان سے بھی نہیں۔ جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہاں میں حق پہ ہوں، تیرے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد وہ تمام نہ حق پہ تھے اور شرک پہ تھے، اور میں تیرے خاندان سے بھی نہیں ہوں۔ جس کے اوپر ابو جہل تحش میں آ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ سے بول دیا تھا کہ میں جانتا ہوں تو نبی ہے، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے تو نے مجھے حق پہنچایا، اس کے باوجود بھی میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر سے پتہ لگتا ہے کہ کیا آپ حکمت کی خواہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حکمت کی بات اللہ کرواتا ہے۔ اللہ چاہے تو پیدا ہوا بچے کے منہ سے نکلواتا ہے کہ ماں تو حق پہ ہے، ڈٹی رہی، ڈری مت، میری قربانی ہو رہی ہے، ہونے دے، توحید سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، اللہ کے گواہی سے پیچھے مت ہٹ جائیں، بولتی نہیں کہ اللہ ایک ہے، میری قربانی ضائع نہیں جا رہی، تو کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ 8 سال کے بچے کے منہ سے گواہی دلوا سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، پہلا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ 12 سال کے بچے سے ہاتھ میں تلوار پکڑا کے جہاد کی پہلی صف میں اسے غازی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں اتنی کتابیں لکھوا سکتا ہے جتنی کتابیں ہم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی پڑھ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں سپہ سالاری بخشوا سکتا ہے، 18 سال کی عمر میں پورے شہر فتح کروا سکتا ہے۔ اب اسی طرح وہی خدا 33 سال کی عمر میں آپ کو اس طرح کی شہادت عظیم بخشوا سکتا ہے کہ اس کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے کہ تمام فرشتے اس شخص سے ملنے جاتے ہیں کہ کس کی شہادت ہوئی ہے، میں دیکھ کے تو آؤں۔ اللہ تعالیٰ 53 سال کی عمر میں اس طرح کی سلطنت بخشوا سکتا ہے کہ اس طرح کی سلطنت آج تک لوگ قائم کرنے کی کوشش ہی کر جا رہے ہیں مگر قائم نہیں کر سکے۔ 80% انہیبیٹڈ ارتھ کے اوپر اس شخص کی سلطنت قائم تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر، 63 سال کی عمر کے اندر دین مکمل کروا سکتا ہے ایک شخص سے، 40 سال کی عمر میں نبوت بخش سکتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد آخر کیا ہے؟ یہ سب بتانے کا مقصد ہے کہ حکمت کا عمر سے کوئی رابطہ نہیں، حکمت کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کی آپ کو میں مثال دوں گا تاکہ آپ سادہ الفاظ میں سمجھ سکیں میرا مقدمہ آخر کیا ہے۔ اگر آپ کو ایک کچرے والا آ کے خدا کی قرآن کی آیت سنا دیتا ہے کہ یہ خدا کے قرآن کی آیت ہے، تو کیا آپ صرف اس بات پہ کہ وہ کچرا والا ہے، کچرا اٹھانے والا ہے، دراصل وہ صفائی والا ہوتا ہے، کچرا تو ہم پھیلاتے ہیں، تو وہ صفائی کرنے والے کی بات کو صرف آپ اس بات پہ رد کر دیں گے کہ آپ صفائی کرنے والے ہیں، آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ یہ بات کر سکیں؟ اگر کوئی 5 سال کا بچہ آ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تیرے میں عقل نہیں، تو یہ بات نہیں کر سکتا، یہ حکمت کی بات تیرے منہ سے نہیں نکل سکتی کہ اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس گواہی کی کیا عمر ہے آپ بتا دیجئے مجھے۔ اگر اس گواہی کی عمر ہے تو اپنے پیدا ہوئے بچوں کے کانوں میں اذانیں دینا بند کر دیجئے، ان کو مت اذانیں دیا کیجئے، ان کو بڑے ہونے دیجئے۔ آپ لوگوں کے خیال سے تو 18 سال میں بڑا ہوتا ہے نا، پاکستان میں تو 35 سال کے بڑے نہیں ہوتے، تو میرے خیال سے 35-40 سال کی عمر تک پاکستان کے لوگوں کو کوئی مذہب نہیں اختیار کرنا چاہیے، ان کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ تب تک وہ کسی چیز کا بھی قابل نہیں ہوئے ہوتے، نہ شادی کے نہ زندگی کے، کوئی کام تو وہ کرتے نہیں ہیں، ماں نے شہزادے سلیم تو پالے ہوئے ہیں۔ آپ ایک کچرے والے کی بات کو رد کر دیں گے صفائی والے کی بات کو، کیونکہ یہاں تو اس کی عمر نہیں، یہاں تو اس کا اتنا رتبہ نہیں۔ مگر نواز شریف یا عمران خان جب اپنے سٹیج پہ آئیں گے اور وہ بولیں گے کہ میں صادق اور امین ہوں، تو اس کے اوپر آپ کہیں گے سبحان اللہ، بالکل ماشاءاللہ آپ ہیں، آپ بالکل صادق اور امین ہیں۔ میں زیادہ پولیٹکس کے اندر نہیں جاتا پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس ساری کیلکولیٹڈ ہے اور سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال دوں گا۔
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پولیٹکس میں بہت شوق لیتے ہیں پاکستان کی. آپ پاکستان کی پولیٹکس پاکستان سے نہیں بدل سکتے، آپ کو باہر سے بدلوانی پڑے گی اگر آپ کو شوق ہے تو. بہرحال میں اپنی بات پوری کرتا جاؤں. اگر آپ کے پاس دو چور ہیں، ایک نے 100 روپے چرائے ہیں، ایک نے 50 روپے چرائے ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ 50 روپے چرانے والا اچھا ہے، یا آپ دونوں کے ہاتھ کٹوائیں گے؟ اتنی چھوٹی سی مثال جو ایک 5 سال کے بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی، یہ ایک عام سادہ سی مثال پاکستان کی عوام کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ پاکستان کی پولیٹکس ہے. میں نے آپ کو اتنے سے جملے میں یہ پولیٹکس مکمل کر کے بتا دیا کہ پاکستان کی پولیٹکس آخر ہے کیا. حکمت کی بات کے لیے آپ کو عمر نہیں چاہیے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن پیدا ہونے والے آخری بچے کے لیے بھی قرآن پاک ہدایت ہے؟ قرآن پاک بچے کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ قرآن پاک تو بڑے کے لیے ہدایت ہونی چاہیے، کیونکہ حکمت کی بات تو صرف بڑا کر سکتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. بہادر لوگ جو ہوتے ہیں، حکمت جو رکھتے ہیں سچ میں، ان کو تو اصل مقصد پتا ہے. وہ جانتے ہیں یہ دنیا تو صرف 2 گھنٹے کی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. سو لہٰذا اصل کی میں تیاری کروں، میں شہادت اچیو کرتا ہوں. تو بہادر لوگ تو اپنی جوانی میں ہی مر جاتے ہیں یار. وہ شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں. وہ ایسا وصال لیتے ہیں اپنے محبوب کے قریب کہ ویسے وصال کی ہم صرف تمنا ہی کر سکتے ہیں. جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں تمام بوڑھے لوگوں کے مخالف ہوں. میں کسی کے مخالف نہیں ہوں. بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کی عمر کم ہے یا آپ کی عمر زیادہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. موسٹ پروبیبلی آپ جب کسی اس طرح کے انسان کو دیکھتے ہیں جو اپنی عمر کے ایک اونچے درجے پہ ہے، 80-90 سال کی عمر آج کل اتنی ہی چلتی ہے، اس سے زیادہ کون جیتا ہے؟ چلیں آپ 100 لگا لیں، آپ 110 لگا لیں، اس سے زیادہ تو نہیں جیتا نا. آپ جب اس سے بات کرتے ہیں، آپ جب اس سے کلام کرتے ہیں، تو آپ صرف اس بنا پر نہیں اس کی ہر بات کو آمین کہہ سکتے کہ اس کی عمر زیادہ ہے. وہ شخص بھی غلط بات کر سکتا ہے. ہاں اس نے عمر گزاری ہے، اس کا تجربہ ضرور ہوگا، مگر مجھے کیا ایک بات بتائیے، ابو جہل کی عمر زیادہ تھی، اس بات کے اوپر کیا آپ ابو جہل پہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں لا سکتے نا. اسی طرح آپ نے کسی شخص کی صرف اس بنیاد کے اوپر اس کی ہر بات کو حق نہیں ماننا کہ اس کی عمر زیادہ ہے، یا پھر ہر بات کو اس کی رد نہیں کرنا کیونکہ اس کی عمر کم ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ خواہ و حکمت کی بات ہے یا نہیں. کیا یہ قرآن و حدیث سے یا جس کتاب کو جس چیز کو آپ مانتے ہیں اس کی بنا پہ یہ چیز بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی؟ کیا یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ فیکٹ ہے تو میں 2 سال کے بچے کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو حق مانوں گا اور میں کہوں گا بیٹا آپ ٹھیک تھے. اگر یہ سچ ہے تو میں 100 سال کے بابے سے بھی کہوں گا کہ بابا جی آپ ٹھیک فرما رہے تھے، میں غلط ہوں. اگر وہ غلط ہے تو میں 2 سال کے بچے کو بھی کہوں گا غلط ہے، اور میں 100 سال کے بابے کو بھی کہوں گا آپ غلط ہیں. اس سے آپ کی نہ تسکین ہو یا تصحیح ہو، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا.